بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویئرز، السلام علیکم. جابز اینڈ ٹیسٹ چینل میں خوش آمدید. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کے ساتھ پرسپیکٹیو آف ایجوکیشن آف پاکستان کے کچھ امپورٹنٹ MCQ ڈسکس کروں گا جو کہ زیادہ تر پیپرز میں رپیٹ ہو کر آتے ہیں. جی، پہلا آبجیکٹیو ہے، MCQ ہے، برصغیر پاک و ہند میں محمد بن قاسم کے آنے پر کس صوبے موجودہ، مطلب ابھی وہ صوبہ موجود ہے، کو باب الاسلام کہا جاتا ہے؟ جی، سرحد، پنجاب، بلوچستان اور سندھ، یہ 4 صوبے ہیں پاکستان کے، اور ان 4 صوبوں میں سے کس صوبے کو باب الاسلام کہا جاتا ہے محمد بن قاسم کے آنے کے بعد؟ وہ ہے صوبہ سندھ. صوبہ سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے. جی، محمد بن قاسم جب اس صوبے میں آیا تھا اس کے بعد. دوسرا آپشن ہے جی، دوسرا کوشچن ہے، مسلمانوں نے اپنے زرعی ماضی کے علاوہ کن امور کی وجہ سے پاکستان کا مطالبہ انگریزوں سے باقاعدہ طور پر تحریک پاکستان کی صورت میں کیا؟ کہ وہ کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے انگریزوں سے مسلمانوں نے علیحدہ ملک پاکستان کا مطالبہ کر دیا؟ اپنے قومی تشخص کی وجہ سے، ہندو اکثریت سے نجات کے لیے، انگریز مسلم پالیسی کی وجہ سے، یا A، B اور C تینوں؟ جی، A، B اور C تینوں ہی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنے علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا تھا. وہ 3 وجوہات کیا تھیں؟ اپنے قومی تشخص کی وجہ سے، ہندو اکثریت سے نجات کے لیے، انگریز مسلم پالیسی کی وجہ سے. جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، نیکسٹ کوشچن نمبر 3، تعلیمی پالیسی ڈیش میں طلبہ کے لیے فوجی تربیت کو لازمی قرار دیا گیا؟ کہ کون سی تعلیمی پالیسی میں فوجی تربیت کو لازمی قرار دیا گیا؟ 1947، 1979، 1972، 1999؟ جی، 1972 جو ہے یہ رائٹ آپشن ہے. 1972 کی جو ایجوکیشنل پالیسی ہے یہ بہت ہی افیکٹو ہے. پاکستان کی جتنی پالیسیز میں زیادہ تر جو مین ڈیسیجن ہیں اسی پالیسی میں لیے گئے ہیں. تو یہ جو فوجی تربیت کو لازمی قرار دیا گیا ہے یہ بھی ایجوکیشنل پالیسی 1972 میں لازمی کیا گیا، فوجی تربیت کو تعلیم کا حصہ بنایا گیا. کوشچن نمبر 4، کس قومی تعلیمی پالیسی یا کمیشن کے تحت BA کی ڈگری کا دورانیہ 2 سال سے بڑھا کر 3 کر دیا گیا؟ کیا کوشچن ہے جی؟ کون سی تعلیمی پالیسی یا کون سے تعلیمی کمیشن میں BA کی ڈگری کا دورانیہ 2 سے 3 سال کیا گیا؟ جو کہ اب پھر 2 ہی ہے، لیکن ایک سفارش پیش ہوئی تھی 2 سے 3 سال کرنے کا. وہ کون سی پالیسی تھی؟ تعلیمی کانفرنس 1947، تعلیمی پالیسی 1979، قومی تعلیمی پالیسی 1970 یا قومی تعلیمی کمیشن 1959؟ جی، رائٹ آپشن قومی تعلیمی کمیشن 1959 ہے. یہ ایک تعلیمی پالیسی ایسی ہے جس کو کمیشن کا نام دیا گیا 1959 کے، اور اس کو ہم شریف کمیشن بھی کہتے ہیں. اس قومی تعلیمی کمیشن کو، کیونکہ اس کی جو صدارت تھی وہ SM شریف صاحب نے کی تھی. کوشچن نمبر 5، نجی اداروں کو کس تعلیمی پالیسی کے تحت قومی تحویل میں لیا گیا؟ مطلب جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں ان کو نیشنلائز کب کیا گیا؟ قومی تحویل میں لینے کا مطلب کیا ہے کہ نیشنلائز کب کیا گیا ہے؟ قومی تعلیمی پالیسی 1970، قومی تعلیمی پالیسی 1972، قومی تعلیمی پالیسی 1992 یا قومی تعلیمی پالیسی 1999؟ تو جی، رائٹ آپشن B ہے قومی تعلیمی پالیسی 1972. 1972 کی پالیسی میں پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ ختم کی دی گئی اور جتنے پرائیویٹ ادارے تھے ان کو نیشنلائز کیا گیا. بھٹو کے یہ تعلیمی پالیسی تھی، بھٹو کے دور میں یہ ہوا، ذوالفقار علی بھٹو کی تعلیمی پالیسی میں پرائیویٹائزیشن کو ختم کر کے نیشنلائزیشن میں چینج کیا گیا. زیادہ تر ادارے جو ہیں وہ گورنمنٹ نے اپنے انڈر کر لیے.
کون سی قومی تعلیمی پالیسی حکومت کی وجہ سے نافذ نہ ہو سکی؟ 1970، 1972، 1992 یا 1999؟ جی یہ تینوں پالیسیز باقی جو ہیں یہ نافذ ہوئی ہیں، امپلیمنٹ ہوئی ہیں، لیکن 1970 کی جو پالیسی ہے وہ حکومت تبدیل ہونے کی وجہ سے پھر امپلیمنٹ نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے ساتھ ہی 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں نئی پالیسی جاری کی گئی۔ کوشچن نمبر 7، نیشنل بک فاؤنڈیشن کس قومی پالیسی کے تحت قائم کی گئی؟ نیشنل بک فاؤنڈیشن کس قومی تعلیمی پالیسی کے تحت قائم کی گئی؟ NBF بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، نیشنل بک فاؤنڈیشن جو ہے یہ 1970 کی یا 1972 یا 1959 یا 1979؟ یہ 1972 کی ہی تعلیمی پالیسی میں نیشنل بک فاؤنڈیشن کو قائم کیا گیا۔ جی کوشچن نمبر 8، کس تعلیمی پالیسی کے تحت اسلامی مدارس کے فارغ شدہ افراد کو سرکاری ملازمتیں دی جانے لگیں؟ کہ کون سی تعلیمی پالیسی تھی جس میں یہ منظور کیا گیا کہ جو طلباء مدارس سے تعلیم حاصل کر کے نکلتے ہیں ان کو بھی سرکاری ملازمتیں دی جائیں، اس سے پہلے نہیں دی جاتی تھیں؟ 1979، 1970، 1972 یا 1999 کی تعلیمی پالیسی میں؟ تو جی رائٹ آپشن 1979 ہے۔ 1979 میں جتنے مدارس ہیں ان کے فارغ جو طلباء ہیں ان کو سرکاری ملازمتیں دی جانے لگیں۔ کوشچن نمبر 9، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تدریس 1979 کی تعلیمی پالیسی کے تحت لازمی قرار دی گئی، بتائیے دوبارہ نجی اداروں کے قیام کی اجازت کس پالیسی میں دی گئی؟ جی 1972 میں کیونکہ تقریباً سارے نجی ادارے، پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ نیشنلائز کر دیے گئے، ٹھیک ہے، تو دوبارہ پھر دوبارہ لوگوں کو اجازت دے دی گئی کہ دوبارہ آپ پرائیویٹ سکول یا پرائیویٹ کالجز یا ادارے کوئی بھی بنا سکتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے 1972 کی پالیسی میں یہ ہوا ہے، تو اس کے بعد والی کوئی پالیسی ہوگی 1979، 1992 یا 1998، تو جو 1970 تو ہو نہیں سکتی کیونکہ یہ اس سے پہلے کی ہے اور یہ امپلیمنٹ بھی نہیں ہوئی، تو 1979 کی جو پالیسی ہے اس میں دوبارہ اجازت مل گئی تقریباً 7 سال بعد۔ اور اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تدریس جو ہے وہ بھی 1979 کی تعلیمی پالیسی میں لازمی قرار دی گئی۔ 2-3 کام ہوئے ہیں، اسلامی مدارس سے جو فارغ طلبہ ہیں وہ بھی 1979 کی پالیسی میں ان کو بھی سرکاری ملازمتیں دی جانے لگیں۔ 1979 ہی کی تعلیمی پالیسی میں اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تدریس کو لازمی قرار دیا گیا، اور 1979 ہی کی تعلیمی پالیسی میں نجی اداروں کو دوبارہ قائم کرنے کی اجازت بھی دی گئی۔ کوشچن نمبر 10 ہے، پاکستان میں پہلی بار کمپیوٹر کی تعلیم کو اسکولوں میں کس پالیسی کے تحت متعارف کرایا گیا؟ یہ جو کمپیوٹر کی ایجوکیشن ہے یہ تعلیمی اداروں میں کب انٹروڈیوس کرائی گئی؟ کوشچن یہ ہے، تو کوشچن آنسر کیا ہے؟ یہ تعلیمی پالیسی 1992 یا تعلیمی پالیسی 1998، تعلیمی پالیسی 1999 یا تعلیمی پالیسی 1972؟ یہ 1992 کی تعلیمی پالیسی جو ہے اس میں کمپیوٹر کی ایجوکیشن کو متعارف کرایا گیا، لازمی نہیں قرار دیا گیا لیکن متعارف کرایا گیا۔ کوشچن نمبر 11، پہلی تعلیمی کانفرنس 1947 کا اولین مقصد؟ جو پہلی تعلیمی کانفرنس ہوئی تھی پاکستان بننے کے فوراً بعد 1947 میں، اس کا مقصد کیا تھا؟ تعلیم کو عام کرنا، اردو کو قومی زبان کا درجہ دینا، اساتذہ کی تنخواہوں میں اضافہ، نظام تعلیم کو اپنی ثقافت کے مطابق ڈھالنا۔ جی رائٹ آپشن جو ہے وہ ڈی ہے، نظام تعلیم کو اپنی ثقافت کے مطابق ڈھالنا۔ ظاہری بات ہے پہلے برصغیر میں ساری قومیں اکٹھی رہتی تھیں، پاکستان اور انڈیا اکٹھے رہتے تھے، تو وہ تعلیمی پالیسی جو پہلے چل رہی تھی وہ مسلمز کی فیور میں نہیں تھی، تو اس لیے پاکستان بننے کے فوراً بعد پہلی تعلیمی کانفرنس ہوئی 1947 میں، اور اسی پالیسی میں نظام تعلیم کو اپنی ثقافت کے مطابق ڈھالنے کی تجویز دی گئی۔ اور دوسرا اس میں بی آپشن بھی ٹھیک ہے جی، اردو کو قومی زبان کا درجہ بھی دیا گیا اسی تعلیمی پالیسی میں، ٹھیک ہو گیا جی۔
یہ 2 کام ہوئے ہیں اس تعلیمی پالیسی 1979 کی تعلیمی پالیسی میں اردو کو ڈیش سال میں نافذ کرنے کا پروگرام بنایا گیا جی اوپر کانفرنس کی بات ہو رہی ہے نیچے پالیسی کی بات ہو رہی ہے اس کا 1947 پاکستان بننے کے فوراً بعد جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں اردو کو قومی زبان کا درجہ تو دے دیا گیا لیکن اردو کو ڈیش سال میں نافذ کرنے کا پروگرام بنایا گیا 1979 کی تعلیمی پالیسی میں اردو کو جی کتنے سالوں میں نافذ کرنے کا یہ پروگرام بنایا گیا جی 15 سالوں میں کہ اردو نافذ کر دی جائے گی مطلب ہمارے سارا جو زبان ہے آفیشیل جو لینگویج ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ 15 سالوں میں چینج ہوگی یا 16 سالوں میں ہوگی یا 18 سالوں میں تو یہ بی آپشن اور سی دونوں ہو سکتے ہیں دونوں میں 16 آپشن ہے تو 16 سالوں کا ٹائم دیا گیا 16 سال میں آپ نے اردو کو ہر ادارے میں نافذ کرنا ہے کوشچن نمبر 13 علم التعلیم کو کس تعلیمی پالیسی کے تحت انٹر اور ڈگری کی سطح پر اختیاری مضمون کے طور پر شامل کیا گیا علم التعلیم یہی ایجوکیشن کو انٹر اور ڈگری کی سطح پر اختیاری مضمون کے طور پہ شامل کیا گیا کس تعلیمی لازمی نہیں لازمی میں تو آ جاتے ہیں اردو انگلش اسلامیات مطالعہ پاکستان تو جو ایجوکیشن ہے یہ اختیاری مضمون کے طور پہ شامل کی گئی انٹر اور ڈگری کے سطح پر مطلب ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ایف اے کے لیے اور آگے بی اے کے لیے کون سی تعلیمی پالیسی میں 1970 1972 1979 اور 1992 1970 کی جو تعلیمی پالیسی تھی اس میں یہ منظوری دی گئی لیکن یہ پالیسی بعد میں امپلیمنٹ نہ ہو سکی حکومت کی تبدیلی کی وجہ سے کوشچن نمبر 14 قومی تعلیمی پالیسی 1998 کے مطابق تعلیم کا مقصد جی جو 1998 کی تعلیمی پالیسی تھی اس پالیسی میں تعلیم کا مقصد کیا واضح کیا گیا تھا ابتدائی تعلیم کو عام کرنا تعلیمی نصاب کو قرآن و سنت کے مطابق ڈالنا فنی تعلیم کو عام کرنا یا اے بی اور سی تینوں جی یہ تینوں وجوہات تھیں یہ تینوں مقاصد تھے قومی تعلیمی پالیسی 1998 کے کہ تعلیم کو بھی عام کیا جائے تعلیمی نصاب کو قرآن و سنت کے مطابق ڈالا جائے اور فنی تعلیم کو بھی عام کیا جائے تینوں آپشن ٹھیک ہیں تو اس لیے ڈی میں ہم جا کے کہیں گے اے بی اور سی تینوں کوشچن نمبر 15 پہلی تعلیمی کانفرنس میں ڈیش نومبر 1947 میں منعقد ہوئی جی کون سی ڈیٹ کو منعقد ہوئی 26 27 28 یا 29 نومبر کو تو 27 نومبر 1947 کو پہلی تعلیمی کانفرنس جو ہے کراچی میں منعقد ہوئی تھی پہلی تعلیمی کانفرنس کے بعد پاکستان کے وفاقی وزیر کون تھے کہ جب پہلی تعلیمی کانفرنس ہوئی ہے 27 نومبر 1947 کو کراچی میں اس وقت پاکستان کے وفاقی وزیر تعلیم کون تھا ٹھیک ہے جی ایجوکیشن منسٹر کون تھا سردار عبدالرب نشتر فضل الرحمان سر ظفر اللہ یا ذوالفقار علی بھٹو جی تو رائٹ آپشن ہے فضل الرحمان فضل الرحمان وفاقی وزیر تھے فیڈرل منسٹر تھے تعلیم کے اور انہوں نے پہلی تعلیمی کانفرنس ان کے دور میں ہوئی تھی ٹھیک ہو گیا جی کوشچن نمبر 17 تعلیمی کانفرنس 1947 میں کیا سفارشات مرتب کی گئیں جی جو تعلیمی کانفرنس 1947 ہے اس میں کیا سفارش پیش کی گئی کہ کیا کیا جائے پاکستان بننے کے فوراً بعد جو کانفرنس ہوئی تھی نظریہ پاکستان کو بنیادی حیثیت حاصل ہوگی ایک تو یہ بات منظور کی گئی کہ نظریہ پاکستان جو ہے اس کو بنیادی اہمیت حاصل ہے بنیادی حیثیت حاصل ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اجتماعی ترقی کو فوقیت دی جائے اور نمبر سی عالمگیر تقاضوں کے مطابق ترقی کرنا کہ دنیا کی ضرورت کے مطابق ایک تو ہم اپنے تعلیمی نظام کو چینج کریں گے اور اجتماعی ترقی کو فوقیت دی جائے اجتماعی ترقی کی جو مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کر کے جو ترقی کی جائے اس کو اس فوقیت دی جائے مطلب اس فعل کو فوقیت دی جائے تو یہ تینوں آپشن ٹھیک ہیں
اے بی اور سی تینوں ہی ٹھیک ہے۔ تعلیمی کانفرنس 1947 میں سفارش کی گئی کہ ڈیش حصہ میں اردو ذریعہ تعلیم ہوگا۔ 1947 کی جو تعلیمی کانفرنس تھی اس میں یہ بھی سفارش دی گئی کہ ڈیش حصہ میں اردو زیر تعلیم ہوگا، مڈل میں، ہائی میں، یا مڈل اور ہائی دونوں میں، یا ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ جی مڈل اور ہائی دونوں میں یہ سفارش تھی کہ ان دونوں کلاسز میں اردو جو ہے وہ ذریعہ تعلیم ہوگا، مطلب جو بھی آپ نے لیکچر ڈیلیور کرنا ہے، جو بھی بچوں کو پڑھانا ہے وہ اردو میں پڑھایا جائے۔ کوشچن نمبر 19، تعلیمی کانفرنس 1947 سفارشات پر عمل درآمد کے لیے ڈیش میں 6 سالہ منصوبہ بنایا گیا۔ جی تعلیمی کانفرنس میں 1947 میں جو سفارشات پیش کی گئیں ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے کون سا 6 سالہ منصوبہ بنایا گیا؟ 1951، 1952، 1953 یا 1954؟ جی 1951 والا جو تعلیمی منصوبہ ہے 6 سالہ 1951 سے 1957 تک، وہ 1947 کی تعلیمی کانفرنس کی سفارشات پر بنایا گیا وہ منصوبہ۔ کوشچن نمبر 20، اعلیٰ تعلیم کی نگرانی کے لیے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے قیام کی سفارش ڈیش میں کی گئی۔ جی یونیورسٹی گرانٹ کمیشن UGC اس کو کہتے ہیں شارٹ کٹ میں۔ اب یہ اس کا نام چینج ہو چکا ہے، 2002 میں وہ نام چینج کر دیا گیا اور اس کا نام ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو پہلے UGC یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کہتے تھے، اور اس کو قائم کرنے کی جو سفارش تھی وہ کون سی تعلیمی پالیسی میں دی گئی؟ 1947 کی کانفرنس میں، یا 1959 کا تعلیمی کمیشن میں، یا 1970 کی تعلیمی پالیسی میں، یا 1972 کی تعلیمی پالیسی میں۔ تو جو ڈیئر اسٹوڈنٹ بی آپشن ٹھیک ہے۔ 1959 کا جو تعلیمی کمیشن تھا جسے ہم SM شریف کمیشن بھی کہتے ہیں، اس میں یونیورسٹی گرانٹ کمیشن مین HEC کو قائم کرنے کی سفارش پیش کی گئی تھی۔ آج کل ہم اس کو HEC کہتے ہیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن۔ نیکسٹ، پاکستان کا پہلا دستور آئین ڈیش میں نافذ ہوا۔ 1955، 1956، 1957 یا 1958؟ تو 1956 رائٹ آپشن ہے جی۔ پہلا جو دستور یا پہلا جو آئین بنا وہ 1956 میں اپلیکیبل ہوا اور نافذ ہوا۔ کوشچن نمبر 22، فیلڈ مارشل محمد ایوب خان جو صدر پاکستان بھی رہے ہیں نے اکتوبر 1958 میں اس وقت کے ڈیش تعلیم کی سربراہی میں تعلیمی کمیشن قائم کیا۔ اس وقت کے ڈیش تعلیم سیکرٹری تعلیم کی سربراہی میں، وزیر تعلیم، سیکرٹری تعلیم، گورنر پنجاب، یا A، B اور C؟ جی سیکرٹری تعلیم کی سربراہی میں تعلیمی کمیشن بنایا گیا تھا 1958 میں، اکتوبر 1958 میں ایوب خان کے کہنے پر۔ ٹھیک ہو گیا جی، سیکرٹری تعلیم کی سربراہی میں وہ تعلیمی کمیشن قائم کیا گیا تھا۔ کوشچن نمبر 23، قومی تعلیمی کمیشن 1958 میں طے کیا گیا کہ ہر ڈیش میں رہنما مشیر کا تقرر کیا جائے۔ جی 1958 کا جو تعلیمی کمیشن تھا اس میں یہ طے کیا گیا، یہ فیصلہ کیا گیا کہ ڈیش میں رہنما مشیر کا تقرر کیا جائے۔ کہاں پہ؟ ثانوی ادارے، فنی ادارے، اعلیٰ تعلیمی ادارے، یا A، B اور C؟ جی ان تینوں اداروں میں رہنما مشیر کا تقرر کیا جائے، یہ طے پایا تھا۔ ثانوی، فنی اور اعلیٰ تعلیمی ادارے تینوں۔ کوشچن نمبر 24، قومی تعلیمی کمیشن 1958 نے سفارش کی ڈیش نمبروں کے لیے داخلی امتحان لیے جائیں۔ جی کیا سفارش کی؟ 40% نمبروں کے لیے آپ دوبارہ امتحان لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ 40% سے اگر جن کے بلو ہوں گے ان جی کوشچن یہ ہے، قومی تعلیمی کمیشن 1958 نے سفارش کی ڈیش نمبروں کے لیے داخلی امتحان لیے جائیں گے۔ ہاں جی 40% نمبروں کے لیے داخلی امتحان لیے جائیں گے۔ قومی تعلیمی کمیشن 1958 نے سفارش کی کہ ڈیش نمبروں کا امتحان یونیورسٹی لے۔
جی کتنے پرسنٹ؟ 75% نمبروں کا جو امتحان ہے وہ یونیورسٹی لے، یہ بھی قرارداد منظور ہوئی۔ ٹھیک ہوگا جی۔ جو داخلی امتحان ہے 1958 کمیشن میں یہ ہوا تھا سفارشی کہ جو داخلی امتحان ہے وہ 48% پہ، اور جو یونیورسٹی کا امتحان ہے وہ 75% پہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، 75% نمبروں کا امتحان یونیورسٹی کا ہو جائے اور 40% نمبروں کا امتحان داخلی امتحان ہو جائے۔ کوشچن نمبر 26، قومی تعلیمی کمیشن 1958 نے سفارش کی کہ امتحان میں کامیابی کے لیے ہر مضمون میں ڈیش نمبر ضروری ہوں گے۔ جی وہی داخلی امتحان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ دوبارہ۔ داخلی امتحان یہی ایک کلاس سے جو دوسری کلاس میں بچوں کو ہم موو کرتے ہیں، اس میں یہ رکھا گیا کہ 40% نمبروں والا پاس ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اگر ایک پیپر میں ایک مضمون پاس اس کا سمجھا جائے گا جس کے 40% مارکس ہوں گے، 40 بلو ہوں گے تو وہ فیل ہوگا۔ یہ 1958 کے کمیشن میں رکھا گیا تھا، اور یونیورسٹی کے لیے جو ہے وہ 75 رکھا گیا۔ نیکسٹ ہے جی، قومی تعلیمی کمیشن 1958 نے سفارش کی کہ اردو زبان ڈیش سے 12ویں جماعت تک لازمی مضمون کے طور پر پڑھائی جائے، تیسری، چوتھی، پانچویں یا چھٹی۔ جی تیسری جماعت سے، پہلی دوسری نہیں، پہلی دوسری کو چھوڑ کر یہ سفارش دی گئی 1958 کے کمیشن میں کہ تیسری سے 12ویں جماعت تک لازمی مضمون کے طور پہ اردو پڑھائی جائے۔ اردو زبان جو ہے وہ لازمی مضمون کے طور پہ، آج کل بھی ہمارے پاس اردو لازمی مضمون سمجھا جاتا ہے، انگلش بھی۔ قومی تعلیمی کمیشن 1958 میں سفارش کی گئی، جی قومی تعلیمی کمیشن میں ایک اور سفارش کی گئی۔ کیا سفارش کی گئی جی؟ ٹیسٹ بک بورڈ بنایا جائے، خلاصے اور گائیڈیں غیر قانونی قرار دی جائیں، اردو زبان کی فنی کمزوریاں دور کی جائیں، اے، بی اور سی۔ جی یہ تینوں آپشن ٹھیک ہیں، ان تینوں باتوں کی سفارش کی گئی تھی قومی تعلیمی کمیشن 1958 میں۔ پہلی یہ سفارش کی گئی کہ ٹیکسٹ بک بورڈ بنایا جائے، دوسری یہ تعریف کی گئی کہ خلاصے اور گائیڈز غیر قانونی قرار دے دی جائیں، تیسری یہ سفارش کی گئی کہ اردو زبان کی فنی کمزوریاں دور کی جائیں، کہ اردو زبان میں جو کمزوریاں ہیں وہ ختم کی جائیں۔ یہ تینوں جو ہیں یہ ان تینوں باتوں کی سفارش کی گئی۔ ایئر مارشل نور خان کی سربراہی میں تعلیمی تجاویز مرتب کرنے کے لیے قائم کی گئی کمیٹی نے ڈیش وسیع پیمانے پر رابطے کیے۔ جی ایئر مارشل نور خان کی سربراہی میں جو تعلیمی تجاویز مرتب کی گئیں، جی ان تعلیمی تجاویز کو مرتب کرنے کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی، انہوں نے رابطے کیے کن کن سے؟ طلباء سے، اساتذہ سے اور سیاسی نمائندوں سے۔ ان تینوں سے رابطے کرنے کے بعد تعلیمی اصلاحات کے لیے تجاویز پیش کی گئیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ایئر مارشل نور خان نے جو تعلیمی تجاویز پیش کیں وہ ویسی زبانی کلامی نہیں دے رہی، بلکہ طلباء سے، اساتذہ سے اور سیاسی نمائندوں تینوں سے رابطے کر کے، ان سے مشورہ کر کے پھر تجاویز پیش کی گئی، تعلیمی تجاویز۔ کوشچن نمبر 30، نئی تعلیمی پالیسی 1970 میں کہا گیا کہ ابتدائی تعلیم ڈیش سے شمار کی جائے۔ جی 1970 کی جو پالیسی تھی جو امپلیمنٹ نہ ہو سکی، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پہلی سے 8ویں تک جو تعلیم ہے وہ ابتدائی تعلیم سمجھی جائے، پہلی سے 5ویں، پہلی سے 6ٹھی یا پہلی سے 7ویں تک نہیں، بلکہ پہلی سے 8ویں تک جو تعلیم ہے وہ ابتدائی تعلیم شمار کی جائے۔ جی نیکسٹ کوشچن نمبر 31، نئی تعلیمی پالیسی 1970 میں بیان کیا گیا کہ ابتدائی تعلیم ڈیش تک لازم کر دی جائے۔ جی 1970 کی جو تعلیمی پالیسی جو کہ امپلیمنٹ تو نہ ہوئی، لیکن اس میں یہ بھی ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ ابتدائی تعلیم ڈیش تک لازمی کر دی جائے۔ کہاں تک؟ 1975، 1976، 1977 یا 1980۔ جی 1980 تک لازمی کر دی جائے کہ 1980 تک ابتدائی تعلیم جو ہے وہ ہر بچے پر لازم ہے کہ اس نے ابتدائی تعلیم ضرور حاصل کرنی ہے۔ کوشچن نمبر 32، کس تعلیمی پالیسی میں کہا گیا کہ ایران کی سپہ دانش کی طرز پر ایجوکیشن کور قائم کی جائے؟ کہ جس طرح ایران میں ایک
سپہ دانش تنظیم ہے جو کہ ایجوکیشن کے فیلڈ میں کام کرتی ہے، اس طرح اس طرز پر ایک ایجوکیشن کور ادھر بھی قائم کی جائے، پاکستان میں بھی، جس طرح ایران میں ایجوکیشن کمیٹی سمجھ لیں یا ایک فورس سمجھ لیں، ایک سپہ دانش، اس طرح ایجوکیشن کور یہاں پہ پاکستان میں بھی ہونی چاہیے۔ یہ سفارش کب پیش کی گئی؟ یہ بھی 1970 کی تعلیمی پالیسی میں، 1970 کی تعلیمی پالیسی میں یہ سفارش بھی دی گئی۔ 1970 کی پالیسی میں یہ کہا گیا کہ 1980 تک ابتدائی تعلیم لازمی کر دی جائے۔ 1970 کی پالیسی میں ابتدائی تعلیم کو جو ہے پہلی 60ویں تک شمار کیا گیا۔ 1970 کی تعلیمی پالیسی میں جو نہیں سوری 1970 کی یہی باتیں تھیں۔ اس کے بعد یہ جی نئی تعلیمی پالیسی 1970 میں بیان کیا گیا کہ اردو کو سرکاری جی ایک آبجیکٹو مس ہو گیا، پہلے یہ دیکھ لیں پھر اس کی طرف جائیں گے۔ ہاں جی یہ ایک نہیں دو تین مس ہوئے تھے۔ نئی تعلیمی پالیسی 1970 میں سفارش کی گئی ہر ضلع میں ایک سائنس کالج قائم کیا جائے، ہر تحصیل میں ایک سائنس کالج قائم کیا گیا ہے، کارخانہ داروں کو ہدایت کی جائے کہ وہ اپنے ملازمین کو ضروری تعلیم دیں۔ جی 1970 ہی کی تعلیمی پالیسی میں یہ سفارش تھی کہ ہر ضلع میں ایک سائنس کالج ہو، ہر تحصیل میں ایک سائنس اسکول ہو، اور کارخانے میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو تعلیم دینے کے لیے بھی کارخانے والوں کو، ان کے مالکوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ اپنے انڈر کام کرنے والوں کو لازمی تعلیم ضرور دیں۔ 1970 ہی کی پالیسی میں یہ بھی کہا گیا کہ اساتذہ کی کمی دور کرنے کے لیے ڈیش کی سطح پر علم تعلیم کو بطور اختیاری مضمون شامل کیا جائے۔ جی 1970 ہی کی تعلیمی پالیسی میں یہ کہا گیا تھا کہ اساتذہ کی کیونکہ بہت زیادہ کمی ہے تو زیادہ سے زیادہ آنے والے وقت میں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جو زیادہ سے زیادہ ٹیچرز اپوائنٹ کرنے پڑیں گے، اور ان اساتذہ کو اپوائنٹ کرنے کے لیے یہ کیا گیا کہ وہ ابھی سے ٹرین ہوں، مطلب ہے ان کو علم التعلیم ایجوکیشن پڑھائی جائے اختیاری مضمون کے طور پہ۔ جب وہ یہ مضمون پڑھ کے آگے آئیں گے تو وہ ایک اچھے ٹیچر ثابت ہو سکیں گے۔ جی علم تعلیم کو بطور اختیاری مضمون شامل کیا جائے، یہ 1970 کی تعلیمی پالیسی تھی۔ تو کہاں پہ شامل کیا جائے؟ میٹرک میں، انٹر میں، یا ڈگری میں، یا بی اور سی دونوں میں؟ جی انٹر اور ڈگری میں یہ شامل کی جائے اختیاری مضمون کے طور پہ، لیکن لازمی نہیں، کیونکہ یہ لازمی وہ مضامین ہوتے ہیں جو مسٹ ہوتے ہیں کہ آپ نے لازمی پڑھنے ہی پڑھنے ہیں۔ یہ اختیاری ہے، آپ چاہے تو اسے پڑھیں چاہے تو اسے چھوڑ دیں انٹر اور ڈگری میں۔ کوشچن نمبر 35، نئی تعلیمی پالیسی 1970 میں بیان کیا گیا کہ اردو کو سرکاری زبان بنایا جائے، درسی کتب اردو میں تیار کی جائیں، انتخابات کے ذریعے اسٹوڈنٹس یونینز قائم کی جائیں، اے بی اور سی۔ جی 1970 کی یہ پالیسی میں یہ تینوں کام کرنے کو تہیہ کیا گیا۔ اردو کو سرکاری زبان بنایا جائے گا، مطلب ہمارے دفتروں میں جو پیپر ورک ہوتا ہے سارا کچھ وہ اردو میں ہوگا، ہماری جو دوسرے محکموں کے ساتھ لیٹر بازی ہے سب کچھ اردو زبان میں ہوگا۔ درسی کتب اردو میں تیار کی جائیں، یہ جو کتابیں ہم انگلش میں پڑھتے ہیں فزکس کیمسٹری، یہ ساری کی ساری اردو میں تیار کی جائیں۔ اس کے بعد سی یہ تھا انتخابات کے ذریعے اسٹوڈنٹس یونین قائم کی جائیں، کہ انتخابات کرا کر بچوں سے ووٹ کاسٹ کرا کر ایک اسٹوڈنٹس کی یونین بنائی جائے۔ جی یہ تینوں جو ہیں سفارشات یہ 1970 کی پالیسی میں بیان کی گئی تھی، اور 1970 کی پالیسی کی جو ہے بنانے کے لیے جو صدارت کر رہے تھے، جس کی سربراہی میں یہ پالیسی بنائی گئی، وہ نور خان صاحب ہیں۔ جی جیسے 1958 کا جو تعلیمی کمیشن ہے اسے ہم شریف کمیشن بھی کہتے ہیں، وہ ایس ایم شریف کی سربراہی میں کام کرتا رہا، اور یہ جو ہے یہ 1970 کی جو پالیسی ہے یہ نور خان کی سربراہی میں یہ کام کرتی رہی۔ جی نیکسٹ ہے کوشچن نمبر
36 دسمبر 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد ڈیش کی حکومت برسر اقتدار آئی؟ مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی یا اے، بی اور سی؟ جی پیپلز پارٹی۔ 1971 میں جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا تو پیپل پارٹی کی حکومت جو ہے وہ برسر اقتدار آئی۔ اس کے بعد مطلب بھٹو کی حکومت آئی تھی، بھٹو نے پیپل پارٹی بنائی اور اس کی پہلی دفعہ جو حکومت پیپل پارٹی کی آئی۔ قومی تعلیمی پالیسی 1972 میں طے کیا گیا کہ میٹرک تک عام اور مفت تعلیم کا بندوبست کیا جائے۔ اکتوبر 1972 سے 8ویں جماعت تک فیس ختم کر دی جائے۔ اکتوبر 74 سے 10ویں جماعت تک فیس ختم کر دی جائے۔ اے، بی اور سی تینوں، جی یہ تینوں باتیں جو ہیں 1972 کی پالیسی میں طے کی گئیں کہ میٹرک تک عام اور مفت تعلیم دی جائے گی۔ اکتوبر 1972 میں 8ویں جماعت تک فیس ختم کر دی جائے گی، اور اکتوبر 74 سے 10ویں جماعت تک فیس ختم کر دی جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی، مطلب 1972 تک 8ویں تک مطلب وہ پہلی 8 کلاسوں کی فیس معاف اور 9 10 کی نہیں کی گئی، لیکن وہی 8ویں کلاس جب 1974 میں 10ویں جماعت میں پہنچی تو اس کی بھی فیس ختم کر دی گئی۔ ٹھیک ہے جی، وہ فری ہو گیا۔ اس کے بعد پھر جتنی کلاسز تھیں وہ پیچھے جو ہیں 10ویں تک وہ فری ایجوکیشن آج بھی فری ایجوکیشن دی جاتی ہے۔ بچوں سے سرکاری اسکولوں میں 20 روپے فیس لی جاتی ہے جو کہ نہ لینے کے برابر ہے، تو فری ہو گئی ایجوکیشن یہ بھی۔ اور یہ جو 1972 کی پالیسی ہے یہ عبدالحفیظ پیرزادہ کی سربراہی میں بنائی گئی۔ ٹھیک ہوگا جی۔ 1959 کا جو تعلیمی کمیشن ہے وہ احسن شریف، 1970 کی جو تعلیمی پالیسی ہے وہ نور خان، اور 1972 کی جو تعلیمی پالیسی ہے وہ عبدالحفیظ پیرزادہ کی سربراہی میں بنائی گئی۔ قومی تعلیمی پالیسی 1972 میں بیان کیا گیا کہ طلباء کی اکثریت ڈیش میں داخلہ لیتی ہے۔ ہاں جی، جو قومی تعلیمی پالیسی 1972 تھی اس میں یہ بتایا گیا، یہ بیان کیا گیا کہ طلباء کی جو زیادہ تر تعداد ہے وہ آرٹس میں داخلہ لیتی ہے، نہ سائنس میں نہ فنی مضامین مطلب ٹیکنیکل ایجوکیشن یا کامرس کے مضامین کی بجائے آرٹس کے مضامین میں زیادہ داخلہ لیتی ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی 1972 میں طے کیا گیا کہ ڈیش تک کالجوں میں پیشہ ورانہ مضامین کا اجرا کیا جائے۔ جی قومی تعلیمی پالیسی 1972 کی تھی، جو اس میں یہ طے پایا کہ 1980 تک کالجوں میں جو ٹیکنیکل مضامین ہیں ان کو شروع کرایا جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی، 1980 تک۔ قومی تعلیمی پالیسی 1972 میں طے کیا گیا کہ پیشوں سے مختلف مضامین میں ڈیش طلباء کو داخلہ دیا جائے۔ قومی تعلیمی پالیسی 1972 میں کیا طے پایا کہ پیشوں سے متعلق مضامین میں ڈیش طلباء کو داخلہ دیا جائے۔ 40%، جو بچے آپ کے پاس ایڈمیشن لیں ان میں سے 40% بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن میں داخلہ دیا جائے، یہ 1972 کی پالیسی میں طے پایا تھا۔ 41 کوشچن ہے جی، قومی تعلیمی پالیسی 1972 میں طے کیا گیا کہ سائنسی مضامین میں ڈیش طلباء کو داخلہ دیا جائے گا۔ جی بات پیچھے ہو چکی ہے کہ 40% جو بچے ہیں، 40% جو اسٹوڈنٹ ہیں انہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جائے، 25% جو اسٹوڈنٹ ہیں انہیں سائنسی مضامین میں داخلہ دیا جائے۔ ٹھیک ہوگا جی، 25% جو طالب علم ان کو سائنس میں اور 40% جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ان کو داخلہ دیا جائے۔ قومی تعلیمی پالیسی 1972 میں سفارش کی گئی کہ ڈیش قائم کی جائے گی۔ جی کیا ہے جی ہمارے پاس؟ ایک اوپن یونیورسٹی، نیشنل بک فاؤنڈیشن، محلہ اسکولز اے اور بی دونوں۔ جی محلہ اسکولز تو ختم کیے گئے، بلکہ کیونکہ 1972 کی پالیسی میں تو پرائیویٹ جتنے ادارے تھے ان کو تو نیشنلائز کر دیا گیا، تو محلہ اسکول کی تو سفارش ہو نہیں سکتی۔ البتہ اوپن یونیورسٹی بنانے کی جو ہے وہ سفارش جو ہے وہ 1972 کی پالیسی میں ہوئی، جو کہ 1974 میں بعد میں اوپن یونیورسٹی بن گئی، جس کو بعد میں پھر
1978 میں کہ 1979 میں کنفرم نہیں ہے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا نام دے دیا گیا، جو کہ پہلے پیپلز اوپن یونیورسٹی کے نام سے 1974 میں بنی، اور اس کی جو سفارش تھی وہ 1972 کی تعلیمی پالیسی میں کی گئی، اور دوسری جو چیز ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن، وہ بھی اسی سفارش کے تحت بنائے گی، نیشنل بک فاؤنڈیشن۔ کوشچن نمبر 43 ہے، قومی تعلیمی پالیسی 1972 میں فیصلہ کیا گیا کہ پہلی سے ڈیش جماعت تک ترقی بغیر امتحان کے کی جائے۔ جی پچھلی پالیسی 1970 میں پڑھا کہ پہلی سے 10ویں تک جو تعلیم ہے وہ فری کی جائے، ٹھیک ہے جی، بلکہ آئی تھنک اسی میں پڑھا ہے یہاں پہ، ہاں جی، میٹرک تک مفت تعلیم، اسی تعلیمی پالیسی میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ میٹرک تک جو تعلیم ہے وہ فری کی جائے۔ اور یہاں پہ قومی تعلیم، یہ جو ہم پہلے پڑھ رہے تھے، قومی تعلیمی پالیسی 1970 میں فیصلہ کیا کہ پہلی سے ڈیش جماعت تک ترقی بغیر امتحان کی، ہاں جی، ساتھ ہی یہ بھی قرارداد پیش کر دی کہ جو بچوں کو اگلی کلاس میں پروموٹ کیا جائے بغیر امتحان لیے ہی اگلی کلاس میں بٹھا دیا جائے، ٹھیک ہے، کوئی چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی سے کون سی جماعت میں بٹھا دیا جائے؟ 5ویں، 6ٹھی، 7ویں یا 8ویں؟ تو 5ویں جماعت، پہلی سے 5ویں میں نہیں بٹھا دیا جائے، سوری، پہلی سے 5ویں جماعت تک جو ترقی ہے وہ بغیر امتحان کی جائے، کوئی ان کا امتحان نہ لیا جائے بلکہ نیکسٹ کلاس میں پروموٹ کر دیا جائے۔ کوشچن نمبر 44، قومی تعلیمی پالیسی 1972 کے تحت تمام نجی سکولز اور کالجز قومی تحویل میں لے لیے گئے۔ جی یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ 1972 میں پرائیویٹائزیشن کو ختم کر دیا گیا اور تمام تعلیمی ادارے اور پرائیویٹ ادارے کالجز جو ہیں وہ نیشنلائز کر دیے گئے۔ کوشچن نمبر 45، قومی تعلیمی پالیسی 1972 کے تحت ڈیش، ہاں جی، فوجی تربیت لازمی کی گئی۔ 1947 کی تعلیمی کانفرنس تھی اور 1972 کی یہ ہمارے پاس پالیسی تھی جس میں یہ کہا گیا کہ فوجی تربیت جو ہے وہ لازمی ہے طلباء اور طلبات دونوں کے لیے۔ جی یہ کنفرم کر لیں کہ یہ شروع میں ہم نے MCQs پڑھا تھا جس میں فوجی تربیت کا ذکر ہوا، ایک دفعہ پھر دیکھ لیں تاکہ ہماری کنفیوژن نہ رہے۔ پہلا جو MCQs ہے، پہلا کہ دوسرا، جی یہ بھی تعلیمی پالیسی کی ہے، 3 ہے، طلباء کے لیے فوجی تربیت کو لازمی قرار دیا گیا، کون سی؟ 1972 کی پالیسی میں۔ یہاں پہ بھی 1972 کی پالیسی ہے، 1947 کی کنفرنس نہیں ہے۔ کوشچن نمبر جو ہم ادھر دیکھ رہے تھے 40، جی 45، 1972 کی پالیسی کے تحت فوجی تربیت لازمی کی گئی اور صرف طلبات کے لیے نہیں، طلباء کے لیے بھی اور طلبات دونوں کے لیے۔ جی قومی تعلیمی پالیسی 1972 کے تحت کیا کیا گیا؟ یکساں تعلیمی سہولیات دینے کا فیصلہ کیا گیا، نئی یونیورسٹیوں کے قیام کا فیصلہ کیا گیا اور طلباء کو کرایوں میں رعایت کا، یہ جو بچے بسوں پہ سفر کر کے اسکول جاتے تھے ان کو کرائے میں رعایت کی بھی بات کی گئی۔ بھٹو نے یہ بات کی تھی کہ جو بچے ہیں وہ آدھا کرایہ دے کر جائیں، طلباء کو کرائے میں رعایت دی جائے، اور نئی یونیورسٹیوں کا قیام بھی اور یکساں تعلیمی سہولیات، یہ تینوں باتیں جو ہیں وہ اس پالیسی میں منظور ہوئیں۔ کوشچن نمبر 47، جنرل محمد ضیاء الحق نے ڈیش میں اقتدار سنبھالا؟ 1977 میں جی ضیاء الحق نے اقتدار سنبھالا ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی 1979 میں کہا گیا کہ ملک میں تعلیم نہ حاصل کرنے والے افراد کے لیے تربیت کا انتظام نہیں، 1000 دیہی ورکشاپ سکول کھولے جائیں گے، ورکشاپ سکولوں میں تربیت یافتہ عملہ مقرر کیا جائے گا، اور ڈی ہے A B اور C۔ جی یہ تینوں باتیں جی 1979 کی جو تعلیمی پالیسی
ضیاء الحق کے دور میں جو بنی، کیونکہ 1972 کی جو تعلیمی پالیسی ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بنی، اور 1979 کی جو تعلیمی پالیسی ہے وہ ضیاء الحق کے دور میں بنی، اور اس میں کیا سفارشات پیش کی گئیں کہ ملک میں جو تعلیمی نظام ہے، ملک میں جو تعلیم حاصل نہیں کر رہے افراد ان کے لیے تربیت کا انتظام بھی نہ کیا جائے۔ دوسری بات یہ تھی کہ 1,000 یعنی یہ دیہی ورکشاپ سکول کھولے جائیں، دیہاتوں میں تقریباً 1,000 جو ہے وہ سکول ٹیکنیکل سکولز کھولے جائیں تاکہ بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن ملے۔ ورکشاپ سکول میں تربیت یافتہ عملہ مقرر کیا جائے، اور جو وہ سکول ہیں ان میں جو عملہ رکھا جائے وہ بھی تربیت یافتہ ہو۔ یہ تینوں سفارشات پیش کی گئی تھی 1979 کی تعلیمی پالیسی میں۔ قومی تعلیمی پالیسی 1979 میں بیان کیا گیا کہ خصوصی اور معذور بچے آبادی کا ڈیش ہیں۔ 1979 کی جو پالیسی جب بنی تو پالیسی کے دوران جو ڈسکشن ہوئی، جو بحث ہوئی، اس میں یہ بیان کیا گیا کہ خصوصی اور معذور بچے جو ہیں وہ آبادی کا 4% ہیں۔ اب پتہ نہیں کیا ان کا فگر کم ہے یا زیادہ ہے، لیکن اس وقت کے مطابق خصوصی اور معذور بچوں کی تعداد 4% تھی۔ ٹھیک ہوگا جی۔ کوشچن نمبر 50، قومی تعلیمی پالیسی 1979 میں کہا گیا کہ دینی مدارس کے فارغ التحصیل افراد کو سرکاری مدارس میں دے دی جائیں گی، کو قومی تعلیمی میں لے لیا جائے گا، کمپیوٹر کی تعلیم کو رواج دیا جائے گا۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، جو فارغ التحصیل افراد ہیں، جو طلباء مدارس میں سے دینی مدارس میں سے تعلیم حاصل کر کے نکلتے ہیں، ان کو بھی سرکاری ملازمتیں دی جائیں۔ یہ سفارش 1979 کی تعلیمی پالیسی میں دی گئی۔ کوشچن نمبر 51، قومی تعلیمی پالیسی 1979 میں طے کیا گیا کہ ڈیش کی تدریس لازمی ہوگی۔ ہاں جی، کون سے سبجیکٹ کو لازمی کہا گیا تھا؟ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان دونوں۔ یہ 1979 کی تعلیمی پالیسی میں ان دونوں مضامین کو لازمی کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہے جی کوشچن نمبر 52، لیکچر لینتھی ہو گیا ہے، اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ 70 MCQs ہیں، تھوڑے ہی رہ گئے جی۔ 52 کوشچن ہے، قومی تعلیمی پالیسی 1979 میں طے کیا گیا۔ کیا طے کیا گیا جی؟ نجی تعلیمی اداروں کے قیام کی اجازت ہوگی۔ جی 1972 میں تمام نجی تعلیمی ادارے کو پرائیویٹ کیا گیا، لیکن بعد میں 1979 کی تعلیمی پالیسی میں ایک تو اسلامیات اور مطالعہ کو لازمی مضمون کی حیثیت ملی، دوسرا دوبارہ نجی تعلیمی ادارے بنانے کی بھی اجازت مل گئی۔ مرکزی حکومت معذور افراد کی تربیت کے لیے منصوبے بنائے گی، ساتھ یہ بھی قرارداد پیش کی گئی، یہ بھی طے پایا کہ جو وفاقی گورنمنٹ ہے، مرکزی حکومت ہے، وہ معذور افراد کی تربیت کے لیے منصوبے بنائے گی، اور پیشہ ورانہ کالجوں میں اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تدریس لازمی ہوگی۔ ٹھیک ہوگی جی۔ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی جو تعلیم لازمی ہوئی ہے وہ ٹیکنیکل کالجز میں بھی لازمی ہوگی، صرف باقی اسکولوں یا کالجز میں نہیں، بلکہ ٹیکنیکل کالج جو ہیں اس میں بھی اسلامیات اور مطالعہ جو ہے وہ لازمی مضمون کے طور پہ پڑھائی جائے۔ یہ تینوں باتیں جو ہیں، پہلی کہ دوبارہ نجی تعلیمی ادارے بنائے جائیں، دوسری معذور افراد کی تربیت کی جائے، تیسری اسلامیات اور مطالعہ کو تدریس کو لازمی کیا جائے، یہ 1979 کی پالیسی میں طے پایا ہے۔ کوشچن نمبر 53، تعلیمی پالیسی 1992 میں کہا گیا کہ خواندگی کی شرح 2002 تک ڈیش کر دی جائے گی۔ جی، یہ ایک ٹارگٹ طے کیا گیا تھا 1992 کی پالیسی میں کہ 2002 کی تک شرح خواندگی جو ہے وہ 75% پہ لے آئیں گے، مطلب ہے ان پڑھ لوگ بہت کم رہ جائیں گے اور 25 رہ جائیں گے، اور پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ 75% ہو جائیں گے۔ جی، یہ تعلیمی پالیسی جو ہے یہ سید فخر امام کی سربراہی میں بنی۔ پہلے ہم نے 1959 کے بارے میں پڑھا، وہ کمیشن جو ہے وہ اعظم شریف کی سربراہی میں تھا، پھر اس کے بعد 1959 کے بعد 1970 کی جو تعلیمی پالیسی تھی اس کے بارے میں پڑھا کہ وہ نور خان کی سربراہی میں وہ بنی، اس کے بعد 1972 کی پالیسی اس کے بارے میں پڑھا کہ وہ حفیظ پیرزادہ کی سربراہی میں اس نے کام کیا اور وہ پالیسی بنائی گئی۔ ٹھیک ہوگا جی۔ اور میں یہاں سے دیکھ لوں، جی عبدالحفیظ پیرزادہ
یہ بات ہو چکی ہے جی۔ نیکسٹ ہے جو 1992 کی پالیسی کی بات ہو رہی ہے، تو یہ سید فخر امام کی زیر صدارت اس پالیسی کو بنایا گیا۔ جو کمیٹی میں لوگ تھے ان کی صدارت جو ہے وہ سید فخر امام کر رہے تھے، اور اس پالیسی میں یہ طے پایا کہ 2002 تک 10 سالوں میں شرح خواندگی ہم 75% پر لے آئیں گے۔ کوشچن نمبر 54، قومی تعلیمی پالیسی 1992 میں کہا گیا کہ 1000 مسجد اسکول کھولے جائیں گے، 6000، جس سے ہم مسجد مکتب اسکول بھی کہتے ہیں یا ماسک اسکول بھی کہتے ہیں، کہ 6000 تقریباً مسجد مکتب اسکول بنائیں گے، کیونکہ لٹریسی ریٹ کو بڑھانا تھا، اسکولوں کی تعداد بہت کم تھی، اور اگر سارے اسکول ان نے بنائے جاتے تو ظاہر بات ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر بہت زیادہ بوجھ جاتا تھا، قومی خزانے پہ بوجھ جاتا۔ تو یہ کیا گیا مسجدوں کے اندر کہا گیا کہ جو مولانا صاحب ہوتے ہیں جو بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں، وہی باقی بھی اردو اور انگلش یہ وہ تھوڑا بہت ان کو پڑھائیں گے۔ 6000 اس طرح کے مسجد اسکول بنائے جائیں گے، مطلب ہے جس سے تھوڑا سا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ اپ ہوگا، بچوں کو پڑھنا لکھنا آ جائے گا۔ 55 ہے جی، قومی تعلیمی پالیسی 1992 میں سفارش کی گئی کہ طلباء کو قومی ضروریات کے قابل بنایا جائے، اسکولوں کی سطح پر کمپیوٹر کا نصاب کا حصہ بنایا جائے، پرائمری میں داخلے کی شرح 100% تک بڑھائی جائے۔ جی یہ تینوں باتیں جو ہیں 1992 کی پالیسی میں ان تینوں کی سفارش کی گئی تھی۔ پہلا یہ کہ طلباء کو قومی ضروریات کے قابل بنایا جائے، دوسرا یہ کمپیوٹر کو لازمی نہیں نصاب کا حصہ بنایا جائے، اور تیسری یہ کہ پرائمری میں داخلے کی شرح جو ہے وہ 100% کی جائے۔ یہ تینوں سفارشات تھیں جی 1992 کی پالیسی کی۔ نیکسٹ، قومی تعلیمی پالیسی 1992 میں سفارش کی گئی کہ نئے پولی ٹیکنیکل ادارے قائم کیے جائیں گے۔ جی کتنے؟ 33 نئے پولی ٹیکنیکل کالجز بنائے جائیں گے۔ یہ 1992 کی تعلیمی پالیسی میں یہ طے پایا تھا کہ نئے جو ٹیکنیکل ادارے ہیں وہ 33 اور بنائے جائیں۔ قومی تعلیمی پالیسی 1992 میں کہا گیا کہ نئے ٹیکنالوجی کالج قائم کیے جائیں۔ وہ پولی ٹیکنک ادارے ہیں اور یہ ٹیکنالوجیکل کالج ہیں۔ پولی ٹیکنک ادارے جو ہیں وہ 33 تھے اور ٹیکنالوجی کالج جو ہیں وہ 8۔ یہ دونوں جو ہیں یہ 1992 کی پالیسی میں طے ہوا تھا کہ جو پولی ٹیکنک ادارے ہیں وہ ان کے وہ 33 کی جائے، مزید 33 اور بنائے جائیں، اور ٹیکنیکل کالج جو ہیں وہ مزید 8 اور بنائے جائیں۔ قومی تعلیمی پالیسی 1992 میں کہا گیا کہ سیکنڈری اسکول کی تعداد 19,000 سے بڑھا کر کر دی جائے۔ جی سیکنڈری اسکول مطلب جو میٹرک تک اسکول ہوتے ہیں ان کی تعداد اس وقت 19,000 تھی، اور اس کو بڑھا کر 48,487 کرنے کی سفارش کی گئی۔ پرائمری اور مڈل کی بات نہیں ہوئی، سیکنڈری اسکولوں کی تعداد جو ہے جو کہ پہلے کم تھی اس کو بڑھا کر 19,000 سے بڑھا کر ہم نے 48,000 تک کر دینا ہے، یہ بھی سفارش ہوئی جی۔ قومی تعلیمی پالیسی 1992 میں کہا گیا کہ کالجوں کی تعداد 535 سے بڑھا کر کر دی جائے۔ جی پیچھے بات ہوئی ہے کہ سیکنڈری اسکولوں کی تعداد 19,000 سے بڑھا کر 48,487 کی جائے، جبکہ 59 MCQ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ کالجوں کی تعداد 535 سے بڑھا کر 935 کر دی جائے، مطلب 400 اور کالجز جو ہیں وہ بنائے جائیں گے۔ نیکسٹ، قومی تعلیمی پالیسی 1992 میں کہا گیا کہ یونیورسٹیوں کی تعداد 23 سے بڑھا کر 43 کر دی جائے گی۔ جی یہ بھی طے پایا کہ یونیورسٹیوں کی تعداد میں 20 کا اور اضافہ کیا جائے، کالجز کی تعداد میں 400 کا اور اضافہ کیا جائے، اور سیکنڈری اسکول کی تعداد میں تقریباً بہت زیادہ ہی فرق ہے، 19,000 سے لے کر 48,487 تک ان کی تعداد بڑھائی جائے۔ جی نیکسٹ ہے کیا دیکھ رہے تھے جی ہم، جی یونیورسٹیاں جو ہیں
قومی تعلیمی پالیسی 1992 میں کہا گیا کہ 20 نئی یونیورسٹیوں میں سے ڈیش نجی شعبے میں قائم کی جائیں گی. جی پہلے یہ بات ہوئی ہے کہ 23 یونیورسٹیاں پہلے ہیں جو کہ بعد میں 43 کی جائیں گی، 20 نئی یونیورسٹیاں بنائی جائیں گی. تو یہ بھی طے پایا کہ ان 20 نئی یونیورسٹیوں میں سے 16 جو ہیں وہ نجی شعبے میں قائم کی جائیں گی. مطلب سرکاری جو یونیورسٹیاں ہیں وہ جو گورنمنٹ کے اندر کام کریں گی وہ 4 ہوں گی، اور باقی جو ہیں وہ نجی یونیورسٹی ہوں گی جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کریں گی. چیک اینڈ بیلنس گورنمنٹ کا ہی ہوگا، کنٹرول گورنمنٹ کا ہی ہوگا، لیکن ورک وہ جو ہے وہ پرائیویٹ جو یونیورسٹیز ہیں وہ 16 اور قائم کی جائیں گی، اور 4 جو ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوں گی؟ سرکاری یونیورسٹیاں. جی 62 ہے تعلیمی پالیسی 1992 میں کہا گیا کہ تعلیمی پالیسی پر عمل درآمد کے لیے ڈیش ارب روپے خرچ ہوں گے. جی یہ بھی ساتھ بتا دیا گیا 1992 کی پالیسی میں کہ اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے 143 ارب روپے خرچ ہوں گے. کہ یہ جو پالیسی میں جو سفارشات پیش کی گئی ہیں کہ یہ کام کیے جائیں گے، وہ سارے کام کرنے کے لیے 143 ارب روپے جو ہیں وہ خرچ ہوں گے. یہ بھی طے پایا تھا. قومی تعلیمی پالیسی 1992 کے نفاذ کے لیے ڈیش سالہ منصوبہ بنایا گیا. 6 5 7واں 5 یا 8واں 5 سالہ منصوبہ، جی یا کوئی بھی نہیں. جی 1992 کی تعلیمی پالیسی، ہر پالیسی کو بنانے کے بعد ایک 5 سالہ منصوبہ بنتا تھا. تو 1992 کی تعلیمی پالیسی کے بعد 8واں جو ہے وہ 5 سالہ منصوبہ بنا. 64 ہے جی قومی تعلیمی پالیسی 1998 کا اعلان ڈیش نے کیا. سید غوث علی شاہ، سید فخر امام، فضل الرحمان یا سردار عبدالرب نختر. جی سید غوث علی شاہ، کیونکہ وہی اس کی صدارت کر رہے تھے 1998 کی پالیسی کا، اور انہوں نے اس کا اعلان کیا. سید فخر امام جو ہے وہ 1992 کی پالیسی کی صدارت کر رہے تھے، اور انہوں نے اس پالیسی 1992 کا جو اعلان ہے وہ سید فخر امام نے کیا، اور 1998 کی جو پالیسی ہے اس کے اعلان سید غوث علی شاہ نے کیا. کوشچن نمبر 65 قومی تعلیمی پالیسی 1998 میں کہا گیا کہ اسلامی تعلیمات کے تربیتی پروگرام ڈیش میں بھی شروع کیے جائیں. پاکستان ایڈمنسٹریٹو سٹاف کالج، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن NIPA نائپا، آرم فورسز کی اکیڈمیوں، یا A B اور C تینوں. جی 1998 کی جو تعلیمی پالیسی تھے اس میں یہ سفارش پیش کی گئی کہ اسلامی تعلیمات کی تربیتی پروگرام ڈیش میں بھی شروع کیے جائیں. کہ جو اسلامی تعلیمات کے جو پروگرام ہیں وہ کہاں پہ شروع کیے جائیں؟ پاکستان ایڈمنسٹریٹو کا سٹاف کالج میں بھی شروع کیا جائے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن میں بھی تربیتی پروگرام شروع کیا جائے، اور آرم فورسز کی اکیڈمیوں میں بھی یہ شروع کیا جائے. کوشچن نمبر 66 قومی تعلیمی کمیشن 1998 میں سفارش کی گئی. جی کیا سفارش کی گئی؟ دینی مدارس کو جدید طرز پر چلایا جائے، دینی مدارس کی ڈگریوں کی حکومت منظوری دی، اور اساتذہ کے لیے ایک ضابطہ اخلاق کی تیاری. A B اور C. جی یہ تینوں باتیں ہوئی تھیں. 1979 کی جو پالیسی تھی اس میں تو یہ تھا کہ دینی مدارس سے جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں انہیں سرکاری ملازمتیں دی جائیں، اور 1998 کی جو پالیسی تھی 20-21 سال بعد، 1979 کے 20-21 سال بعد یہ سفارش ہوئی کہ دینی مدارس کو جدید طرز پر چلایا جائے، دینی مدارس کی ڈگریوں کو حکومت منظور کرے، ان کو منظوری دی جائے تاکہ وہ آگے جاب حاصل کر سکیں. اساتذہ کے لیے ایک ضابطہ اخلاق کی تیاری، اساتذہ کے لیے بھی ایک ضابطہ اخلاق بنایا جائے، ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنایا جائے جس کو وہ فالو کریں. یہ تینوں باتیں 1998 کی پالیسی میں منظور ہوئیں. قومی تعلیمی پالیسی 1998 میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ 2002 تک داخلوں کی شرح ڈیش ہوگی 90%. جی 2002 تک 90% جو ہے وہ داخلوں کی شرح ہو جائے گی، بڑھ کر 90% ہو جائے گی.
یہ 1998 کے پالیسی میں یہ عزم کیا گیا تھا. ٹھیک ہو گئی کہ 4 سالوں میں داخلوں کی شرح جو ہے وہ 90% ہو جائے گی. 68 قومی تعلیمی پالیسی 1998 میں سفارش کی گئی کہ اعلیٰ تعلیم کے مواقع میں اضافہ، یونیورسٹیوں کی تعداد میں اضافہ، ڈگری کی سطح پر تعلیم کو اعلیٰ معیار پر لایا جائے. اے، بی اور سی تینوں، یہ تینوں باتیں جو ہیں کہ اعلیٰ تعلیم کے جو مواقع ہیں وہ زیادہ سے زیادہ فراہم کیے جائیں، یونیورسٹیوں کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جائے، اور ڈگری کی سطح پر تعلیم کو عالمی معیار پر لایا جائے. ٹھیک ہے، جیسے عالمی معیار پر لایا جائے کیا مطلب، یہ 1998 کی پالیسی پہ کو اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے بعد میں ہمارے پاس بی ایس پروگرام شروع ہوئے، اور اس کے بعد ایم ایس، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بی ایس سی 14 ایئرز ایجوکیشن اور ایم ایس سی جیسے ہم ماسٹر کہتے ہیں 16 ایئر ایجوکیشن، یہ یہاں پہ ہی کنسیپٹ ہے. باہر کی جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ اور کنسیپٹ ہے. ٹھیک ہے جی، ادھر بی ایس جو ہے وہ 16 سالہ تعلیم کو بی ایس کہتے ہیں اور وہ بیچلر ہوتا ہے. یہاں پہ ہم پہلے بی ایس سی بی اے کو بیچلر کنسیڈر کرتے تھے. بعد میں 1998 کی تعلیمی پالیسی میں یہ امینڈمنٹ کی گئی اور ڈگری کی سطح پر تعلیم کو عالمی معیار پر لایا گیا. مطلب جو بی ایس ہے کسی وہ گریجویشن کی اکول ہوا، اور جو ایم ایس ہے وہ ایم ایس مطلب ایم فل جو ہے وہ ماسٹر میں آ گیا. لیکن ویسے یہاں پاکستان میں جو ماسٹر ہے وہ سالہ تعلیم کو کہتے تھے. ٹھیک ہوگا جی. نیکسٹ از قومی تعلیمی پالیسی 1998 میں بھی یہ سفارش بھی کی گئی کہ آئندہ داخلے میرٹ پر ہوں گے. اچھی شہرت کے عمل کالجوں اور ڈگری جاری کرنے کا اختیار ہوگا. یونیورسٹی اساتذہ کو عام گریڈ سے زیادہ شرح پر تنخواہیں دی جائیں گی. جی، یہ تینوں باتیں جو ہیں 1998 کی پالیسی میں ان پر غور کیا گیا کہ آئندہ جو داخلے ہیں وہ میرٹ پر ہوں. دوسری بات کہ اچھی شہرت کے عمل کالجوں کو ڈگری جاری کرنے کا اختیار، جو جن کی قابلیت جو کالج جو ہیں وہ اپنی شہرت رکھتے ہیں، جن اپنی کامیابیوں کا لوہا جو منوا چکے ہیں، ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ ڈگری جاری کر سکتے ہیں. اور یونیورسٹی اساتذہ کو عام گریڈ سے زیادہ شرح پر تنخواہیں دی جائیں گی. جو یونیورسٹی کے اساتذہ ہوں گے ان کو مطلب اگر وہ یونیورسٹی کا ایک ٹیچر ہے جو پروفیسر ہے وہ 17 میں ہے، عام جو 17 والے لوگ پے لیتے ہیں اس سے زیادہ پے ہوگی. یہ تھا جی ایک سفارش ہے ان کی. نیکسٹ تھنگ از کوشچن نمبر 69 جو ایم سی کیو ہے وہ کیا ہے جی. قومی تعلیمی پالیسی 1998 میں سفارش کی گئی کہ آئندہ داخلے میرٹ پر ہوں گے. جی یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں. لاسٹ ایم سی کیو ہے، قومی تعلیمی پالیسی 1998 میں طے کیا گیا کہ تعلیمی بجٹ بڑھا کر جی ڈی پی کا ڈیش کر دیا جائے. یہ 4%، 4.5% یا 5%، 4% سوری. 1998 کی تعلیمی پالیسی میں یہ طے پایا تھا کہ جی ڈی پی کا 4% جو ہے وہ تعلیم پہ خرچ کیا جائے گا. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ میں نے 70 ایم سی کیوز پرسپیکٹیو آف ایجوکیشن ان پاکستان سے ریلیٹڈ آپ سے شیئر کیے. میں نے پوری کوشش کی کہ پالیسیز میں جو ڈفرینس ہے، جو مین ڈفرینس ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے، تاکہ جو لوگ جن کا صبح پیپر ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. کوئی کمی بیشی ہو تو پوائنٹ آؤٹ ضرور کیجیے گا. کہ کسی جگہ پہ غلط میں گائیڈ کر بیٹھا ہوں تو ضرور مجھے پوائنٹ آؤٹ کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ. خدا حافظ.